السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، اللہ پاک نے قرآن مجید میں قوم عاد اور قوم ثمود کا قصہ بیان کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عاد کے ساتھ اور ثمود کے ساتھ، قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا اللہ نے؟ کون عاد اور کون ثمود؟ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی مچا رکھی تھی، طوفان مچا رکھا تھا، ظلم برپا کر رکھا تھا۔ تو کیا کیا ان کے ساتھ اللہ نے؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، عذاب کا کوڑا ان پر برسایا اللہ نے۔ پھر ایک بات فرمائی اللہ نے، ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب گھات میں ہے، وقت میں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کب کس کو کیسا پکڑنا ہے، وہ پکڑیں گے خدا۔ گھات میں ہے رکھ کے اللہ سب کے اعمال اور سب کے افکار، سب کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ، یہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کب کرنا ہے، وہ اللہ کو معلوم۔ یہ قوم عاد اور قوم ثمود کے بارے میں فرمایا، بہت سرکشی مچا رکھی تھی انہوں نے دنیا میں۔ ایسے ہی نمرود کا قصہ بھی آتا ہے، ظالم بادشاہ وقت کے پیغمبر کو آگ میں ڈال دیا، معلوم ہے نا سب کو قصہ، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، ظلم اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا، نبی کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا، اور آگے قصہ آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح فرعون بھی بادشاہ تھا، سرکشی حد سے بڑی ہوئی تھی، ظلم میں آخری مرحلے پہ پہنچا ہوا تھا، اور اس نے یہ تک دعویٰ کر دیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں ہوں تمہارا رب۔ نشہ ہے دوستو، حکومت اور اقتدار ایک نشہ ہے، آدمی جہاں تک چاہے جاتا ہے، بہت حد تک نکل جاتا ہے آگے۔ اس نے اللہ کے نبی پیغمبر کا تعاقب کیا اور ان کو مارنا چاہا، کیا کیا ظلم ڈھایا ان پر، بنی اسرائیل پر، معلوم ہے آپ کو۔ مقابلے کے اندر جو لوگ آئے تھے وہ لوگ ایمان لا لیے، تو پھر ان کے ساتھ میں کیا کیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ بہت ظلم کیا، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے لوگ کہاں تک جا سکتے ہیں، قرآن مجید میں آیا ہے نا، پیغمبر کو آگ میں ڈالا، اور فرعون نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے تخت اور کرسی کو بچانے کے لیے ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کر دیا، ہزاروں معصوم بچوں کو، اطلاع ملتی کہ بچہ پیدا ہوا ختم کر دینا، بچے نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن کسی بتانے والے نے اسے بتایا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، بس اقتدار کا خطرہ نہیں چاہتا کوئی بھی، کرسی کو بچانا چاہتا ہے، چاہے وہ مردوں کو قتل کرے، عورتوں کو قتل کرے، بچوں کو، بڑوں، جو کرنا ہے کر دے گا، مگر اپنا اقتدار اور اپنی حکومت کو بچانا چاہتا ہے۔
ایسا ہوا ہے قرآن مجید میں، اور پوری تاریخ انسانیت میں ایسی مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ بچوں کو قتل کر رہا تھا، عورتوں کو چھوڑ رہا تھا، ایک داستان تھی اس کی۔ اچھا، نمرود کا انجام بھی آپ کو معلوم ہے نا؟ فرعون کا انجام بھی آپ کو معلوم ہے کہ جن کے تعاقب میں نکلا تھا مارنے کے لیے پوری فوج کو، ان کو تو راستہ دے دیا گیا خدا کی طرف سے، لیکن ان پوروں کو اسی سمندر کے اندر ان کا قبرستان بنا دیا گیا۔ وقت کے حکمرانوں کا، ظالموں کا قبرستان وہی سمندر بن گیا، سمندر کے اندر سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے۔ بیسیوں مثالیں ہیں کہ جس کے اندر ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ وقت کے حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو، اپنی طاقت کو لازوال تصور کیا تھا اور سمجھا تھا کہ اب ہم کو کوئی ہٹانے والا، ہم کو کوئی گرانے والا، ہم کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ وہ بھول رہے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو اس میں اللہ پاک نے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب حاکموں کا حاکم کیا اللہ نہیں ہے؟ زمین و آسمان پر قدرت اسی کی تھی، اسی کی ہے، اسی کی رہے گی۔ سب کو زوال ہے، لیکن جب اقتدار کی کرسی پر بیٹھتا ہے نا آدمی تو اس کو یہ سب بھول جاتا۔ پچھلی تاریخوں کو، ظالم حکمرانوں کی تاریخ بھی نہیں پڑھتا، وہ نہ قرآن مجید پڑھتا، نہ تاریخ انسانیت پڑھتا، نہ دنیا کی تاریخ پڑھتا، وہ بس میں ہوں بس، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ پڑوسی ملک کے ایک حاکم نے کہا تھا کہ ہماری کرسی بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، ہمارے بہت عرصہ پہلے کہا تھا ہماری کرسی بہت مضبوط ہے، اقتدار بہت مضبوط ہے انہوں نے کہا تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اسی ملک میں اسی ملک کے لوگوں نے اس کو پھانسی کے تخت پر چڑھا دیا تھا۔ وہیں ہوا تھوڑے سے عرصے کے اندر، اس کو اتنا غرور آ گیا تھا، کہہ گیا تھا کہ ہماری کرسی مضبوط ہے۔ پھر اس کی جگہ پہ دوسرا حاکم آیا، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آیا، اس نے یہ کہا تھا کہ ہم کو کوئی ہلا نہیں سکتا یہاں سے، ہم عوامی منتخب نمائندے، ہم کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہم کو، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اسی ملک میں جہاں وہ کہے تھے ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا، نہ وہ بچے، نہ ان کی جان بچی، نہ ان کی حکومت بچی۔ یہ سب ہو رہا ہے دنیا میں، ہم دیکھ رہے ہیں سب ہو رہا ہے۔ پڑوسی ملک کے ایک شخص نے، جن کو دنیا نے سر پہ اٹھایا تھا، بہت بلندی پہ پہنچایا تھا، میرے دوست، یہ سب وقتی چیزیں ہیں، سب یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ عروج اور زوال یہ چلتے رہتا ہے۔ عروج پہ جب آئے تب بھی اللہ کو نہیں بلانا کہ کبھی بھی خدا پکڑتا ہے، لیکن عروج کے وقت میں یاد نہیں رہتا ہے لوگوں کو، یار یہ سر پہ اٹھایا تھا تو انہوں نے سمجھا تھا کہ اب میں لازوال ہوں، اب کوئی ہم کو ہلا نہیں سکتے، لیکن دنیا نے دیکھا ان کو ایسے مارا گیا کہ ان کی ناش کئی گھنٹوں تک زمین پر پڑی رہی، ناش کو اٹھانے والا نہیں تھا، انہی لوگوں کے ہاتھوں سے جن پر حکمرانی کر رہا تھا۔ فلپائن کے صدر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جی، وہ اپنا آپ کو لازوال تصور رکھا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ خبر کے لیے زمین بڑی مشکل سے ملی، صدر لازوال، حکومت، تخت، تاج سب ہے اس کے پاس، یہ سب دھوپ اور چھاؤں ہے میرے دوستوں، حکومت اور دولت دھوپ اور چھاؤں ہے۔ خبر کے لیے مشکل سے زمین ملی، اور ہم کو معلوم ہے ہلاکو خان کا نام آپ نے سنا ہے، اس کا نام ہی ہلاکو خان تھا، بڑی تباہی مچایا دنیا میں۔ کیا ہوا؟ چنگیز خان کی ظلم کی داستان بھی ہم سب کو معلوم ہے، اقتدار کے نشے میں کیا ظلم مچایا اس نے، وہی نقشہ تھا قرآن مجید نے کہا تھا الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، روئے زمین پر فساد مچا رکھا ہے ان لوگوں نے، وہی حال ان بادشاہوں کا بھی تھا، فساد مچا رکھا تھا دنیا کے اندر۔ چنگیز خان تباہ کر چکا تھا یہ دنیا کو، برباد کر چکا تھا۔ سکندر بھی بڑا حاکم اس دنیا میں آیا، لیکن سکندر کا کیا ہوا معلوم ہے سب کو،
دارا بھی اس دنیا میں آیا، اس نے بھی حکومت کی بڑی تمطراق کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ، لیکن کہاں ہے؟ سکندر آج باقی ہے، نہ دارا کا نشاں باقی ہے، کوئی بھی فرد ہو دنیا میں رہتا ہے، کہاں باقی؟ کوئی بھی تو نہیں رہتا دنیا میں۔ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دنیا پر حکومت کی، وہ اپنے پچھلے لوگوں سے سبق نہیں لی، بس بات یہ عرض کرنا ہے۔ اگر پچھلے لوگوں سے، پچھلے حکمرانوں سے سبق لیتے تو بات ختم ہو گئی تھی۔ وہ سیدھے رہتے تھے، پھر وہ ظلم نہیں کرتے تھے، جی وہ زمین میں فساد نہیں مچاتے تھے وہ لوگ۔ اچھا، جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہاں بادشاہوں کا قصہ ہے، یہ سب حکمرانوں کے قصے چل رہے ہیں، یہ بات ہے نا۔ دیکھو ہر ایک کو کہیں نہ کہیں کچھ حکمرانی دی گئی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو۔ ہم اپنے گھر میں، ہم اپنے مدرسے میں، ہم اپنے اسکول میں، ہم اپنی گلی میں، ہم اپنے ایریے میں کچھ پوزیشن ملی ہے، اس حد تک اقتدار ہے آپ کا، اس حد تک حکمرانی ہے آپ کی، وہاں آپ انصاف کیجیے۔ آپ کے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، بچیاں ہیں، انصاف کیجیے ان کے ساتھ۔ آؤ، ہمارے اپنے چھوٹی بھائی بہنیں ہیں، اس کے اوپر اقتدار ملا ہے، جی ان کے اوپر کچھ فیصلے کرنے کی گھڑیاں دی گئی ہیں، وہاں انصاف کیجیے۔ آپ ہے ایک چھوٹا سا اختیار ہے وہاں پر، کچھ حکمرانی کی جھلک ہے وہاں پر، اس حکمرانی کی حدوں میں آپ انصاف کیجیے۔ اپنی گلی کے اندر کچھ پوزیشن ملی ہے، اس گلی کے لوگوں کے ساتھ آپ انصاف کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7 قسم کے افراد کو میدان محشر میں اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، جس دن عرش کے سوا کوئی اور سایہ محشر میں نہیں ہوگا۔ ان کے اندر سے پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران ملے گی اس کو، محشر کا سایہ ملے گا، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا میدان محشر کے اندر۔ امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ ہم جہاں کہیں بھی ہو، ہم انصاف کریں، عدل کریں، اور ذہن میں رکھیں ہم کو اس مقام پر کچھ بڑائی دی گئی، لیکن ہمارے اوپر بھی کوئی بڑا ہے جو ہماری گھات میں ہے، دیکھ رہے ہم کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا پروردگار گھات میں ہے، ہمارے اعمال کی نگرانی وہ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے، اپنی طاقت اور اپنی قوت کا استعمال کیسا کر رہا ہے، اپنی دولت کا استعمال کیسا کر رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے دن اور رات کیسے، اس کے پروگرام کیسے، اس کی فکری انداز کیسی، اس کے دماغ میں کیا پلان بن رہے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا پروردگار گھات میں ہے، سب دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کب کیا کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کہاں پکڑنا ہے، سب معلوم ہے خدا کو۔ آدمی بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے کو ہلانے والا کون ہے، میرے کو پکڑنے والا کون ہے، میرا محاسبہ کرنے والا کون ہے۔ آدمی کو جب اقتدار ملتا ہے، دولت آتی ہے، وہ طرح بس میں ہوں ختم، اب میرے پاس کیا ہے، میرے کو کون سی طاقت روک سکتی، پکڑ سکتی ہے۔ یہ غلطی تقریباً حکمرانوں نے کی ہے، تقریباً دنیا کے بڑوں نے کی ہے، اور جب پاپ کا گھڑا بھر گیا، جب خون اور ناانصافیاں بڑھنے لگی، ایک ٹائم ہے صاحب، اللہ کے پاس یاد رکھو آپ، ہر ایک اللہ کے پاس۔ آدمی جب غلطی کرتا ہے نا تو فوراً نہیں پکڑتے خدا، اگر فوراً پکڑ لے تو پھر جنت و جہنم کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا سب، اس کو ٹائم دیتے ہیں، ایک ٹائم دیتے ہیں، وہ ٹائم کے اندر سدھر جانا، توبہ کر لینا، معافی مانگنا، راہ راست پر آ جانا تو ٹھیک ہے، نہیں وہی ظلم، وہی بربریت، وہی خون، وہی سفاکی کرتا رہا، وہی گناہ کرتا رہا۔ اللہ کے ہاں ایک تاریخ ہے، اس تاریخ جو مقرر کر دی گئی خدا کی طرف سے، اس تاریخ پر خدا اس کو پکڑ لیں گے۔ خدا کے پاس تاریخ ہے، ہر ایک کی تاریخ، اس تاریخ کو وہ ملک چھوڑنا پڑے گا، اس تاریخ کو وہ تڑپنا پڑے گا اسی زمین کے اوپر، اس تاریخ کو وہ مارا جائے گا،
اس تاریخ کو وہ ذلیل ہوگا، اس تاریخ کو وہ اس کا تخت اقتدار چھین لیا جائے گا، اور اس کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں رہے گی۔ تاریخ خدا کے پاس مقرر تاریخ کے پاس نمرود کو زوال آیا، فرعون کو زوال آیا، ہلاکو خاں کو زوال آیا، چنگیز خاں کو زوال آیا، پڑوسی ملک کے بڑے بڑے حکمرانوں کو زوال آیا۔ عرب کے کچھ عرصہ پر جب ہم پڑھ رہے تھے اس وقت قصہ اخبار میں خبر چھپی تھی، عرب ملکوں کے ملک کا صدر بہت طاقتور، جنہوں نے دین پسندوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، پریشان کر کے رکھی تھی، لوگ پریشان، عرب ملک کے اندر پریشان تھے، دین پسندوں، نیک لوگ، علماء، حفاظ پریشان تھے اس کے ظلم سے، لیکن چل رہی تھی حکمرانی، اقتدار چل رہا تھا، وہ اللہ والوں کی پگڑیاں اچھال رہا تھا، دین پسندوں کی پگڑیاں اچھال رہا تھا، انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل رہا تھا، جیلوں کی سلاخوں میں ڈالتا جا رہا تھا، لیکن خدا کے پاس انتظار ہے، ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب کھات میں ہے، وہ ہو رہا تھا۔ وقت آیا، تو جب وقت آیا خدا کی طرف سے مقرر کردہ تاریخ آئی، ہم نے سنا دنیا کے اندر تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اس کو اسی ملک میں اس کی فوجوں کے ہاتھوں سے اس اسٹیج پر مارا گیا، جو اسٹیج اس کی شان و شوکت کے مظاہرے کے لیے سجایا گیا تھا، اسی اسٹیج پر انہی کی فوجوں کے ہاتھوں سے خاک و خون میں تڑپا دیا گیا۔ حال کا ایک 30-35 سال پرانا قصہ ہے، اسی دنیا میں ہوا۔ اب آپ تو ہم دیکھ رہے ہیں ملک شام کا قصہ، جی کیا ہوا؟ بچوں کا قتل کیا، بڑوں کا قتل کیا، خیت خانے بنا دیے، تہ خانے بنا دیے، جی لوگوں نے جو کہا تو صحیح کہا، یہ حاکم نہیں تھا بلکہ قصاب تھا، قصاب جیسے جانوروں کو کاٹنے والا مسلمانوں کو کاٹ رہا تھا۔ جن جیلوں سے خون کی نالیاں بہ رہی تھی، جن جیلوں سے انسانی کھوپڑیاں برآمد ہوئی، یہ چلتا رہا کئی برسوں سے بنا۔ باپ اور بیٹی کی خونی تاریخ 50 سال 19 صدی سے آگے تک نکل گئی، لیکن خدا دیکھتے رہے۔ وقت ہے، وقت ہے۔ یہ صفاقی، یہ بربریت، یہ ننگا ناچ چلتا رہا روئے زمین پر، وہی جو قرآن مجید نے کہا الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، قوم عاد نے، قوم سمود نے روئے زمین پر فساد برپا کر رکھا، اور فساد بڑھ گیا تھا ان کا، لیکن فصب علیہم ربک صوت عذاب، جب وقت آیا تو رب کا کوڑا ان کے اوپر آ گیا۔ اب وہ بھاگا ہوا ہے، اب وہ بھاگا ہوا ہے۔ 50 سالہ خونی تاریخ ختم ہو گئی، جی لاکھوں لوگوں کو جس نے ذبح کر ڈالا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے نشے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، جی باپ نے شاید اتنے قتل نہیں کیا جتنا کہ اس نے قتل کیا، لاکھوں لوگ وطن چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سب چلتا رہا، یہ ننگا ناچ چلتا رہا، لیکن وقت تھا خدا کے پاس، انتظار تھا، ٹائم تھا خدا کے پاس۔ جب آئی گھڑی، چھوڑ کر بھاگنا پڑا، ملک چھوڑ کر۔ اب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبر دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ساتھیوں، وقت آنے سے پہلے ہم سمجھ جائیں، یہ ہم لوگوں کی داستانیں ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ہم یہ سمجھ کے خاموش نہیں بیٹھے کہ یہ ان کی داستانیں، ان کی قصے ہیں۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، ہم کو بھی جہاں کہیں کچھ طاقت ملی، قوت ملی، اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ آپ غلط استعمال کریں گے، ہم نے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، ہم اپنے بچوں کے تعلق سے ناانصافی کر دی، ہم اپنی گلی میں جہاں لیڈر بنائے گئے وہاں ناانصافی کر دی، جی اپنے جس کسی مقام پر ہم کو مقام مل گیا وہاں پر ہم نے ظلم کا سہارا لے کر کسی سامنے والے کو دبا دیا۔ یاد رکھیے ان ربک لبالمرصاد، پروردگار گھات میں یہ اعمال دیکھ رہے ہیں، یہ ظلم خدا کے پاس رقم ہو رہا ہے، کرامن کاتبین اس ظلم کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں، ہم اپنی گلی میں، ہم اپنے آفس میں، ہم اپنی دکانوں کے پاس جہاں کہیں ظلم کی تاریخ کر رہے، ظلم کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، کرامن کاتبین بھی اس کو لکھ رہے ہیں۔ اپنے محدود حساب سے جتنی حکومت ہمیں ملی ہے اس حکومت کا اور اس اقتدار کا صحیح استعمال کریں، ورنہ وہی حشر ہوگا جن ظالم حکمرانوں کا ہوا ہے۔
انصاف سے کام لیجئے. امام عادل، اللہ کے رسول نے فرمایا امام عادل انصاف کرنے والے حاکم کو اللہ خدا کا عرش، جی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. دوستو، کسی کی حکومت، کسی کی طاقت، کسی کی قوت، کسی کی دولت بچی نہیں یہاں پر، کسی کی بھی نہیں بچی. پوری تاریخ انسانیت میں کسی کی بھی نہیں بچی یہاں پر. وہاں اب صورتحال یہ ہے، ظالم حکمران جب ہٹا دیے جاتے ہیں تو پھر ان کو ڈر لگتا ہے کہ اب جو آئی حکومت وہ ہمیں کٹگرے میں لے لے گی، وہ ہم پر کیس بک کرے گی، وہ ہمیں قید میں ڈالے گی جیسے ہم نے قید میں ڈالا تھا، وہ ہمیں پکڑے گی، وہ ہمیں پھانسی پر لٹکا دے گی جیسے ہم نے لوگوں کو پھانسی پر لٹکایا تھا. یہ ہو رہا نا دنیا میں. پچھلی حکومت کے گرنے کے بعد نئی حکومت آئی تو نئی حکومت پچھلے لوگوں کو پکڑ کے لائے کٹگرے میں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بھی کوئی ڈیلنگ ہو گئی، دنیا میں ڈیلنگ ہو گئی، دنیا میں چھٹی مل گئی، بات ساز باز ہو گئی، اب کوئی پکڑ نہیں، کچھ لین دین ہو گیا، بات ختم کر دی گئی. لیکن یاد رکھو محشر کی گھڑی تو قائم ہے، جہاں پروردگار کے سامنے یہ بڑے بڑے حاکم ظالم جنہوں نے لاکھوں کا قتل کیا، ان کی زبان بند ہو جائے گی، ان کو کھڑے ہونے کے لیے پیروں میں سکت نہیں رہے گی، نگاہیں جھکی رہیں گی، اور پوری ظلم استبداد کی کیسٹ جو اپنے دور حکمرانی میں انہوں نے کی تھی وہ پوری کیسٹ ان کے سامنے میدان محشر میں لائی جائے گی. قرآن مجید نے کہا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا اس کو حاضر پائیں گے. اور اللہ جب ان سے کہیں گے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اب تک تو غفلت میں تھا، تو کیا کیا نہیں معلوم، لیکن آج تیرے سامنے سے پردے ہٹائے جا رہے ہیں تیرے ظلم کی داستانوں پر سے. اب اس کو تو دیکھ، ان ظلم کی داستانوں کو. آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، دیکھ لے تو. آج وہاں دیکھنا پڑے گا، وہاں ظلم کا بدلہ چکانا پڑے گا. ساتھیوں، یہ خوش آئین بات ہے کہ ملک شام سے ظلم استبداد کا دور ختم ہوا. کتنے ہی لوگوں نے دعائیں کی تھی، کر رہے تھے کہ ظلم استبداد ہوئے زمین سے ختم ہو جائے، اور الحمدللہ ختم ہوا. اللہ کرے کہ آئندہ لوٹ کر نہ آئے، اور جیسا یہاں ختم ہوا فلسطین کے ظلم استبداد کو خدا اپنے فضل و کرم سے ختم فرمائے، وہاں بھی مجاہدین کے دستے کو روانہ فرمائے، اور اللہ ان کی بھی ایسی مدد فرمائے، ایسے حالات لائے جیسے کہ ملک شام کے اندر لائے. ہوگا، وقت ہے خدا کے پاس. ہمارا کام ہے دعائیں کرنا تمام لوگوں کے لیے، مجاہدین کے لیے بھی، جی ان تمام کوشش کرنے والوں کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں. عباسی دور کے خلیفہ نے، بڑی زبردست شخصیت نے، آخری وقت میں کہا تھا جب بستر مرگ پر پہنچ چکا تھا، بڑا طاقتور خلیفہ بستر مرگ پر جا چکا تھا، تو اس کی زبان سے ایک لفظ نکلا تھا. آج مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حکومت اور حکمرانی کی کیا قیمت ہے. آج مجھے پتہ چل رہا ہے پوری حکمرانی کی قیمت ایک نیکی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. ایک نیکی کی حیثیت اس سے بڑھ کر ہے، ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ کی قیمت اس سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ اس اقتدار، دولت اور تخت کو فنا ہے، لیکن سبحان اللہ الحمدللہ کو فنا نہیں ہے، بقا ہے اس کو. اس نے کہا تھا اگر مجھے کچھ اور ٹائم مل جاتا، زندگی کے کچھ اور دن مجھے باقی رہتے، تو میں اس حکومت کو آگ لگا دیتا اپنے ہاتھوں سے. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن کیا کروں، اب اس وقت مجھے معلوم ہو رہا ہے جب موت نے اپنی چنگل میں مجھے لے لیا، اب میں جا رہا ہوں دنیا سے، میں کیا کروں. آخری وقت میں اس کے احساسات تھے. اور دوستو، یہ تو ظالموں کا اور بربریت کرنے والوں کی کہانی ہے، لیکن جن پر ظلم و بربریت ہو رہی ہے وہ بھی پریشان نہ ہو. کیونکہ خدا کے پاس ایک وقت ہے، اس وقت پر وہ ظلم ختم ہوگا، اور جو ظلم کیا گیا اس ظلم کا اجر ملے گا. اپنے اپنے معاملات میں کئی لوگ ہیں جن کی زمینیں تبادی کے
معاشرے میں کئی لوگ ہیں جن کی زمینیں کھا گئے لوگ، جن کے گھروں پر قبضہ کر لیے لوگ، ہے نا، سب کو معلوم ہے نا، یہ بہوؤں پر ظلم کیا گیا، ان کو گھر سے بے دخل کیا گیا، یہ سب ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہے نا، سب کو معلوم ہے نا. لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے لو لگائیے کہ وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز یہ ظلم ختم ہوگا، آخرت کا اجر تو باقی رہے گا. کہنے والوں نے بڑی اچھی بات کہی، طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی کوئی سحر نہ ہو. ایسی کوئی شام نہیں ہے اس کی کوئی، ہر شام کے بعد سحر ہے، ہر اندھیری کے بعد اجالا ہے. رات کتنی ہی گہری ہو لیکن سحر کو نمودار ہونا ہی ہے، سورج کو نکلنا ہی نکلنا ہے. ظلم کتنا ہی لمبا ہو جائے، جی بربریت کا کتنا ہی ننگا ناچ ہو جائے، ہم اللہ سے جڑے رہیں، وقت آئے گا اللہ ظالموں کو پکڑے گا اور اپنے انجام کو پہنچائے گا. دنیا میں بھی انہیں پکڑے گا، رسوا کرے گا، اور آخرت میں بھی پکڑے گا. اور جو مظلوم ہیں وہ اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے لو لگاتے رہیں، انشاءاللہ ظلم کی کہانی ختم ہوگی. یہاں بھی انہیں بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ انشاءاللہ بدلہ دے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.